بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے انوکھی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت کسی ملک یا سلطنت پر نہ تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی سب سے انوکھی اور نرالی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا تھا۔ جنات، پریاں، حیوانات، الغرض دنیا کی تمام تر مخلوقات ہر وقت آپ کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے جو سفید پروں کے مالک اور نہایت ہی خوبصورت تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت ہی نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت ہی طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کو یونیکورن کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان گھوڑوں کے سینگ سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ کہاں ہیں، اور ان اڑنے والے گھوڑوں کی نسل کو کیوں ختم کیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایسی کون سی بھول ہوئی تھی جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سب سے پسندیدہ گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا تھا، اور کیا ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، گھوڑا اللہ تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے، جیسا کہ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ نسب بھی یاد رکھا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کن گھوڑوں کی نسل میں سے ہے، اس کے والدین کا نام کیا ہے، اور یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا پر دادا کے نام بھی یاد رکھا کرتے تھے۔ ان گھوڑوں کے شجرہ نسب کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے کہ یہ گھوڑا کس قدر قیمتی اور اعلیٰ نسل کا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر رکھا کرتے تھے، اور گھوڑوں کو رکھنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھوڑوں کا شجرہ نسب یاد رکھتا، اس شخص کو دانا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کو کہا، تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھیں، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر و تفریح کر سکیں۔ ایک مرتبہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا، تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کروائی جائے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس جا پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ جگہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگیں۔ ملکہ بلقیس جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگیں کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اور جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے تھے، اور جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس تشریف لائے تو تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ہیں ان گھوڑوں کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ تو اسی وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جن سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، اور یہ کام صرف ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ اور وہ جن اس وقت ہے کہاں؟ اسی وقت جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، اور وہ جن ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہو بہر صورت اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ملتے ہی تمام جن سمندر کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز سے کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم سب آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ خبر سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھل مل گیا، اور اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس جن سے فرمانے لگے کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے وہاں پر ایک عجیب النسل گھوڑوں کو دیکھا جن کے خوبصورت پر تھے اور وہ اڑنے والے گھوڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر سمندری جن نے جواب دیا کہ حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ سمندری گھوڑے کہاں پر موجود ہیں اور وہ سمندر کے کس حصے میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن ان سمندری گھوڑوں کے پاس گئے، اور وہ گھوڑے سمندر کے کنارے پانی پی رہے تھے، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس وقت جنوں نے گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے ایک ترکیب لگائی اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے، بہت ہی خوبصورت اور تیز ترار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات، پریوں اور انسانوں کے الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ایک الگ سے لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں اور دوسرے کاموں میں استعمال فرماتے۔ یہ گھوڑے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاتے اور کام کر کے فوراً واپس آ جاتے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان اڑنے والے گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے
اور ان گھوڑوں سے پیار کرنے لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ کی عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اور اس طرح جب عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ رب العزت کو آپ کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشغول ہو گئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی معافی طلب کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سارے گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی میں عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا، بس اس نے رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا، اور اس طرح ان گھوڑوں کی نسل کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں سے کھیل رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھلونوں میں اڑنے والے گھوڑے کو بھی دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرمایا، ان کھلونوں کے اندر پروں والے گھوڑوں کا کیا راز ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے گھوڑے موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔